بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان اپنی تمام تر فضیلتوں، برکتوں اور رحمتوں کے سبب خاص اللہ کا مہینہ ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت اللہ کے حضور اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اگر کبائر مثلاً کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو جمعے سے جمعہ پانچوں نماز میں اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کنز الایمان میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے جمعہ اچھے انداز میں گزار لیا تو باقی دن بھی اس کے اچھے انداز میں گزر جائیں گے، اور جس نے رمضان اچھے انداز میں گزار لیا تو آنے والا پورا سال اس کا اچھے انداز میں گزارا جائے گا۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ جس انداز سے بندہ گزارتا ہے اللہ تعالیٰ باقیہ سال اسے انہی اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کا پرہیز کروں، یعنی غیر محرم سے اپنی آنکھوں کو بچاؤں، تو وہ رمضان میں اس کی مشق کر لے۔ اگر پورا رمضان غیر محرم سے نظر بچا لی، باقیہ پورا سال اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دے گا۔ آپ پورا رمضان تہجد کی پابندی کر لیجئے، تلاوت کی اور دیگر عبادات کی پابندی کر لیجئے، اور پھر دیکھیے کس طرح باقی پورا سال وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کاموں کی توفیق دے دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف اور اکابر رمضان المبارک کے مہینے کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ گزارتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابیہ حج پر جانا چاہتی تھی، خاوند نے نہ کر دی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ کیوں نہ جاؤں، تو کہنے لگے کہ سواری نہیں ہے۔ اس صحابیہ نے کہا کہ تیرا اونٹ تو گھر کے احاطہ میں باندھا ہوا ہے۔ خاوند کہنے لگا کہ اس اونٹ کے متعلق میں پہلے سے ہی صدقہ کی نیت کر چکا ہوں، لہٰذا اب وہ میرا نہیں، وہ اللہ کی امانت ہے، لہٰذا اب میں تمہیں اس پر نہیں لے جا سکتا۔ وہ صحابیہ خاموش ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو گئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میرا بڑا ہی جی کرتا تھا کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں، مگر میرے خاوند نے کہا کہ سواری نہیں، اور اس نے اپنا اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے، اس لیے اب اس پر نہیں لے جا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس صحابیہ کے خاوند کو سمجھایا کہ دیکھو یہ حج کا عمل بھی اللہ کے راستے پر جانے کا ہی عمل تھا، تم اگر اس اونٹ پر اپنی بیوی کو یہ حج کروا دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو یہ فرما دیا کہ اچھا اب تم رمضان میں عمرہ کر لینا، اس کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہوگا۔ رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے، چنانچہ کنز الایمان میں ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے اور باندھ دیا جاتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جو پورا رمضان بند رہتے ہیں، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان دروازوں کو پورا مہینہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک ندا دینے والا فرشتہ ہر رات یہ ندا دیتا ہے، اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھ، اے برائی کے تلاش کرنے والے تھم جا، رک جا۔ ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو بری فرما دیتا ہے۔ کنز الایمان۔ اب یہاں یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ جب شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے تو پھر برائی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ تو علماء کرام نے اس سوال کے متعدد جوابات دیے تھے۔ حقیقت کے قریب ترین یہ ہے کہ جب کسی انسان کا نفس سارا سال شیطانی خواہشات اور لذتوں میں جکڑا رہتا ہے تو اس میں اس قدر خباثتیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں کہ بے شک شیاطین قید میں ہوتے ہیں، تو ایسے انسان سے برائی سرزد کروانے کے لیے اس کے نفس کی خباثت ہی کافی ہوتی ہے، لہٰذا وہ انسان کو گناہوں پر اکسائے رکھتا ہے، یا پھر برے دوست بھی ہو سکتے ہیں، یار بد۔ ان کی وجہ سے انسان رمضان میں بھی نیکی کے کاموں میں نہیں آتا۔ اس مسئلے کے لیے ایک خوبصورت مثال دی جاتی ہے کہ جب لوہے کو دھکتی ہوئی بھٹی میں ڈالا جائے تو وہ حرارت کی شدت کے سبب سرخ ہو جاتا ہے، اور پھر اس لوہے کو بھٹی سے باہر نکال بھی لیں تو وہ فوراً ٹھنڈا نہیں ہو جاتا بلکہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گرم ہی رہتا ہے۔ تو شیطان نے انسان کو گناہوں کی بھٹی میں اس قدر گرما دیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ آ بھی جاتا ہے
تو وہ گرمی اس طرح موجود رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو رمضان المبارک کے اندر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام عبادات میں اتنی محنت فرماتے تھے، مشقت اٹھاتے تھے کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس قدر محنت نہیں فرماتے تھے۔ ایک اور روایت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہمت کو کس کے باندھ لیتے تھے، پھر پورا مہینہ گزارنے تک اپنے بستر پر واپس نہیں آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بہقی شریف کی ہی ایک اور روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اور نبی علیہ السلام نوافل کثرت کے ساتھ ادا فرماتے تھے اور اپنی دعا میں اللہ کے سامنے اس قدر عاجزی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بڑا برکت والا مہینہ آ گیا ہے، ایسا مہینہ کہ جس میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل رات ہے، ایک ایسا مہینہ جس کے روزے کو اللہ رب العزت نے فرض فرمایا اور رات کے قیام کو اللہ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا۔ جس نے رمضان میں نفل عمل کیا ایسے اجر ملے گا جس طرح اس نے رمضان کے علاوہ فرض عمل کیا تھا، اور جس نے ایک فرض پر عمل کیا اس کو غیر رمضان کے 70 فرض کے برابر اجر عطا کیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان المبارک میں انسان کے اعمال کا اجر 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ کبھی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس مہینے کے پہلے 10 دن رحمت، درمیان کے 10 دن مغفرت کے اور آخری 10 دن آگ سے آزادی کے ہیں۔ محترم ناظرین، امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ اے کاش پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، مگر وہ بھی نہیں ہے۔ یعنی اس مہینے کی برکتیں دریا کے مقابلے میں سمندر سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں 4 اعمال زیادہ کرو، جن میں سے 2 عمل تو ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، جبکہ 2 عمل ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ 2 باتیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار زیادہ کرنا اور توبہ استغفار زیادہ کرنا، جبکہ دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگیں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ 4 اعمال ثابت ہیں کہ جن کی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کثرت کرنی چاہیے۔ نمبر 1، زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ چند 100 مرتبہ روزانہ ضرور پڑھیں، جبکہ ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو رمضان کے دنوں میں روزانہ 10 ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت کی جائے، یعنی استغفر اللہ کی کثرت کی جائے۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت کے طلبگار ہوں، اور نمبر 4، جہنم سے آزادی کے لیے خوب دعائیں کی جائیں۔ آخری 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں۔ نہ صرف رمضان المبارک میں بلکہ تمام ایام میں ان 2 باتوں کی دعا کثرت سے کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا صحیح طریقے سے ادب احترام کرنے، عبادات کی کثرت کرنے اور خوب نیکیاں حاصل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔